بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اخبارات میں بڑی خبریں کرونا SOPs کے متعلق ہیں اور پرائم منسٹر کی طرف سے کچھ انسٹرکشنز بھی آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک بھر میں تمام تقریبات پر اور 5 اپریل سے شادی کی تقریبات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آج سے ہر طرح کی تقریبات پر پابندی ہوگی اور 5 اپریل کی تاریخ دی گئی ہے کہ 5 اپریل کے بعد شادی کے اجتماعات اور جو ہال کے اندر دیگر تقریبات ہیں سب پر پابندی ہوگی۔ ماسک نہ پہننے پر بھی سزاؤں کا اور جرمانوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وبا خوفناک حد تک بڑھ گئی ہے اور اس کی شرح 23% تک پہنچ گئی ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ جب یہ 17% تک پہنچی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک شرح ہے 17%، اور اب یہی شرح 23% تک جا پہنچی ہے۔ شدید متاثرہ علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے آج متوقع ہے کہ لاہور کے لیے وہ کوئی خاص اعلان کریں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، جبکہ پرائم منسٹر نے کل جو قوم کو خطاب کرتے ہوئے اپنا میسج دیا ہے انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، ماسک لازمی پہنیں، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے اپنی حکومت کی پالیسی پر بھی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو اپنا گھر اسکیم ہے اس کے لیے قرضوں کی جو ترتیب ہے اسے مزید آسان بنایا جائے۔ یہ ایک انہوں نے اچھا اقدام ساتھ ہی ذکر کر دیا ہے کہ جو اپنا گھر اسکیم ہے اس سے روزگار بھی پیدا ہوگا، معیشت میں بھی مثبت اثرات ہوں گے، اور ساتھ جو لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ان کے لیے کہا ہے کہ قرضے جو ان کو دیے جائیں گے وہ آسان بنا دیے جائیں۔ اس کے بعد جی اگلی خبر ہے جو شوگر کا ایشو چل رہا ہے، چینی کا شوگر مافیا کا جو سٹہ اس پہ لگا تھا اور جو تحقیقات ہوئی تھی اس میں FIA نے کارروائی کر کے مزید 11 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترین، شمیم، کنجوانی، اسلم بھلی گروپ، ان تمام بڑے گروپس کو 30 مارچ کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام ملزمان جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کو بلایا گیا ہے انہیں کہا گیا ہے کہ اپنی جو ان کی منی ٹریل ہے اور جو ساری رسیدیں ہیں، تفصیلات ہیں ساری، وہ ساتھ لے کر آئیں۔ عمران خان نے کل جو قوم سے خطاب کیا ہے وہ ظاہر ہے کرونا کی حالت میں ہی کیا ہے، وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے معاون خصوصی ہیں ان کا بیان آج کے اخبارات میں شائع ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے اور 1-2 دن تک ڈاکٹرز نے انہیں کام کرنے کا یعنی ایکٹیویٹیز شروع کرنے کا مشورہ دے دیا ہے، وہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد جی اگلی خبر ہے سعودی عرب سے بڑی خاص خبر کرونا کے حوالے سے یہ ہے کہ مسجد حرام میں، بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں بھی نماز تراویح 10 رکعت ہوگی، اور اعتکاف پر پابندی ہے، اجتماعی افطار پر پابندی ہے، مسجد میں داخلے کی اجازت موبائل ایپ کے ذریعے ممکن ہوگی۔ یہ سعودی عرب سے جو ہمارا مرکز ہے عقیدت و عبادت کا، وہاں سے یہ بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد جناب مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان ان دونوں کی طبیعت ناساز ہونے کی خبریں ہیں آج کے اخبارات میں کہ دونوں کی طبیعت ناساز ہے، گلے میں درد، بخار وغیرہ، لیکن دونوں کا کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آنے کی خبریں بھی آج کے اخبارات میں ہیں۔ اپنی ایکٹیویٹیز انہوں نے معطل کر دی ہیں۔ فیاض چوہان جو خبروں میں ان رہتے ہیں، PTI کے اہم رہنما ہیں، انہوں نے دونوں اپوزیشن رہنماؤں فضل الرحمان اور مریم نواز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، جبکہ ایک شخصیت ہیں شہباز گل صاحب، یہ بھی اہم آدمی ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ سیاسی بیماروں کو ہدایت دے، شرمندگی سے بچنے کے لیے منظر عام سے ہٹے ہیں بیماری کا بہانہ کر کے۔ 2 الگ الگ بیانات حکومت کے ترجمانوں کی جانب سے آئے ہیں۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب کا بیان ہے اخبار میں کہ باتیں کم کی جائیں، کرونا ویکسین کا زیادہ بندوبست کیا جائے۔ وہ کل ایک شادی کی تقریب میں شریک ہوئے، بڑی اہم تقریب تھی شادی کی، وہاں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا آپس میں جو ایک چل رہا ہے پھڈا، PDM کی جماعتوں کا آپسی جو جھگڑا ہے، اس میں مریم نواز کے کچھ بیانات پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مریم نواز اپنا قبلہ درست رکھیں اور اپنا لب و لہجہ بھی درست رکھیں، تانوں کا جواب دینا جانتے ہیں۔ چودھری منظور صاحب نے کہا ہے جو پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اہم رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر مکا کا الزام ہے، لیکن ساتھ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت ہونے والی ہے۔ یہ انہوں نے بریکنگ نیوز دی ہے چودھری منظور صاحب نے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے
ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، میاں نواز شریف نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، اور یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے ہمارے سیاسی منظرنامے میں کہ یہ اہم کمیٹی مسلم لیگ نون نے اپنے اندر ایک تشکیل دی ہے جو آئندہ سیاسی معاملات پر حکمت عملی مرتب کرے گی۔ اس کا جو میکنزم ہے وہ دیکھیے کہ یہ اس کے جو اراکین ہیں کمیٹی کے، مریم نواز بھی کمیٹی میں شامل ہیں، حمزہ شہباز بھی شامل ہیں، رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں، ایاز صادق ہیں، جاوید لطیف ہیں، مریم اورنگزیب ہے، اور اس کمیٹی کی سربراہی دی گئی ہے خواجہ سعد رفیق کو۔ اب اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پارٹی کی لائن آئندہ مستقبل کے دنوں میں کیا بننے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جناب اگلی خبر ہے، شوگر ملز نے کہا ہے کہ باہر سے چینی منگوانا فائدہ مند نہیں ہے، ملک میں چینی موجود ہے، حکومت ذمہ داران سے بات کر کے سپلائی بحال کرے۔ جو چینی کا ایشو چل رہا ہے وہ تحقیقات اپنی جگہ پر، لیکن عوام پر ایک بوجھ بڑھنے لگا ہے چینی کی قیمتوں کے حوالے سے اور چینی کی قلت کے حوالے سے۔ اس پر شوگر ملز کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت تھوڑی سی توجہ کرے، چینی باہر سے نہ منگوائے، یہیں پر موجود ہے۔ اور گرمی کے حوالے سے جناب کراچی میں ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ نواب شاہ میں کل درجہ حرارت 42 ڈگری تک جا پہنچا تھا، اور آئندہ چند دنوں میں کراچی میں ہیٹ ویو کا خدشہ سامنے آیا ہے۔ کراچی میں گرمی اور حبس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کرونا ایس او پیز کو لے کر ٹرانسپورٹرز نے کرائے 70% تک بڑھا دیے ہیں۔ حکومت کرایوں میں اضافہ نہیں کرنے دے گی تو سروس بند کر دیں گے، ٹرانسپورٹرز نے یہ دھمکی بھی دی ہے۔ ایک خبر لاہور کے حوالے سے ہے کہ لاہور میں مال روڈ پر اساتذہ 11 روز سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ ایک طرف حکومت کی کرونا ایس او پیز کے حوالے سے اتنی سخت پابندیاں سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ سینکڑوں کی تعداد میں، جن کی تعداد 1000 کے لگ بھگ بھی کہی جا سکتی ہے، اساتذہ مال روڈ کے ایک کارنر پہ موجود ہیں، اور وہ ریلی بھی نکالتے ہیں، جمع بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں۔ یہ دھرنا ابھی تک کسی طرف نہیں لگ رہا، اس کی خبریں بھی آج اخبارات میں ہیں کہ حکومت اس پر بھی کوئی سخت فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے کل راولپنڈی میں جلسہ کیا ہے، اور اس جلسے میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک ہائی جیک کرنے والوں کا یوم حساب آنے والا ہے۔ انگریز کے بعد میر جعفر اور میر صادق کی اولاد ہمارے ملک پر قابض ہو گئی، یہ سراج الحق صاحب کا بیان سامنے آیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سراج الحق صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی آپس میں قربت آئندہ دنوں میں بڑھے گی۔ یہ بھی تبصرہ ایک تجزیہ نگار نے آج کے اخبار میں کیا ہوا ہے۔ آخری خبر ہے جی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہ کل وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے 2 نوجوان شہید ہوئے، اور اس کے بعد وہاں پہ کشیدگی بڑھ گئی، اور پورے کشمیر کے علاقے میں اس کا رد عمل سامنے آیا، لوگ باہر نکل آئے، اور آئے روز بھارت کی یہ جو ظلم کی کارروائیاں ہیں اس پر دوبارہ سے کل احتجاج میں شدت آئی تھی۔ یہ آج کی کچھ اہم خبریں ہیں۔